معزز ویورز اور سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہیکل سلیمانی کے ناول کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آئیے آج چلتے ہیں اسی ناول کے آخری قسط کی طرف۔ کرنل ڈیوڈ زندہ ہیں اور اس نے ٹرانسمیٹر پر لازماً ایئر فورس کی مدد حاصل کرنی ہے، عمران نے کہا۔ پھر جناب کیا کیا جائے؟ عاطف نے پریشان لہجے میں کہا۔ فی الحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس جس قدر تیز رفتاری سے چل سکتے ہو چلو، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دونوں ہیلی کاپٹر انتہائی تیز رفتاری سے اڑے چلے جا رہے تھے، اور پھر جب انہوں نے تقریباً 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ عمران کو دور چند دمبے تیرتے ہوئے دکھائی دیے، اور عمران کے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ سچ سمجھ گیا تھا کہ دمبے لڑاکا ہوائی جہاز ہی ہو سکتے ہیں۔ عاطف، فوراً ہیلی کاپٹر نیچے اتارو، جلدی لڑاکا جہاز آ رہے ہیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور عاطف نے نہ صرف ہیلی کاپٹر کو نیچے کرنا شروع کر دیا بلکہ اس نے ٹرانسمیٹر پر دوسرے ہیلی کاپٹر کو بھی اطلاع دی، اور چند ہی لمحوں میں دونوں ہیلی کاپٹر پر ریت پر اڑ چکے تھے۔ اب ہوائی جہاز نظر آنے لگ گئے تھے۔ ہیلی کاپٹر نیچے اترتے ہی وہ سب ہیلی کاپٹروں سے اتر کر ریت پر بھاگنے لگے، لیکن اسی لمحے جہاز سر پر پہنچ گئے اور پھر صحرا کے اس حصے پر خوفناک قیامت ٹوٹ پڑی۔ تیز رفتار لڑاکا اور بمبار جہازوں نے بغیر کسی توقع کے ہیلی کاپٹروں اور ان کے ارد گرد کے علاقوں پر میزائلوں سے حملہ کر دیا تھا، اور اسرائیل ٹھٹے کے خوفناک دھماکوں کے ساتھ ہی انسانی چیخوں کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں، اور ہیلی کاپٹروں کے پرزوں کے ساتھ ساتھ انسانی اعضاء بھی فضا میں اڑتے نظر آنے لگے۔ یس کم ان، خیمے کے اندر سے بھاری آواز سنائی دی، اور خیمے کے باہر کھڑا ٹھوس جسم کا مالک شخص پردہ ہٹا کر تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی ایک فائل تھی، اور اس نے فلسطینی گوریلوں کی مخصوص وردی پہنی ہوئی تھی، اور سائیڈ ہولڈروں سے ریوالور بھی لٹک رہے تھے۔ اس نے اندر جا کر فوجی انداز میں سلیوٹ کیا۔ بیٹھ جاؤ۔ خیمے کے اندر رکی ہوئی ایک چھوٹی سی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے فلسطینی لیڈر شاکر سرات نے سنجیدہ لہجے میں آتے ہوئے کہا، اور شخص بڑے مؤدبانہ انداز میں میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا، اور میز کی ایک سائیڈ پر جدید قسم کی مشین گن رکھی ہوئی تھی، جبکہ ایک فائل میز پر بند پڑی ہوئی تھی۔ سر، رپورٹ حاضر ہے، آنے والے نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سرخ رنگ کی فائل شاکر سرات کے سامنے بڑے مؤدبانہ انداز میں رکھتے ہوئے کہا، اور شاکر سرات نے سر ہلاتے ہوئے فائل کو کھولا اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ فائل میں 8 کاغذ تھے جن پر ٹائپ شدہ مسودہ تھے۔ شاکر سرات کافی دیر تک ان کاغذات کو پڑھتے رہے، پھر انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی۔ رپورٹ تو بہت امید افزا ہے عثمان، لیکن شاکر سرات نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا سر؟ آنے والے نے، جس کا نام عثمان تھا، چونکتے ہوئے پوچھا۔ حالات ہماری توقع سے کہیں زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے سائنسدانوں کی اس نئی ایجاد کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، شاکر سرات نے کہا۔ جناب، یہ ایجاد جسے FM-1 کا نام دیا گیا ہے، اسرائیل کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، عثمان نے کہا۔ میں نے رپورٹ پڑھ لی ہے۔ FM-1 واقعی ہی انتہائی تباہ کن اور جدید ایجاد ہے، اس لیے اس کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس ایجاد سے تو یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ ہم مستقل طور پر اسرائیل کو خوف میں مبتلا رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو انتہائی حساس جگہ پر فٹ کا نام کم از کم ہمارے آدمیوں کے لیے ناممکن ہے۔ اس کا طریقہ کار انتہائی پیچیدہ ہے، البتہ پاکیزہ سیکرٹ سروس والے اگر چاہیں تو اسے نصب کر سکتے ہیں، لیکن اس بار معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے پاس جو اطلاعات اب تک پہنچی ہیں، ان کے مطابق پاکیزہ سیکرٹ سروس والے صحرائے سینا کی طرف سے اسرائیل میں داخل ہوئے ہیں، اور انہیں الحراب کے قریب اسرائیلی خفیہ تنظیموں نے گھیر لیا ہے، اور شاید اب تک وہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں، شاکر سرات نے دلگیر لہجے میں کہا۔ اگر ایسا ہے تو انہیں ان تنظیموں سے چھڑایا بھی جا سکتا ہے، عثمان نے جواب دیا۔ دیکھو، کوشش تو کریں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ انہیں فوری طور پر گولی مار کر ہلاک کر دینا زیادہ پسند کریں گے۔ بہرحال ٹھیک ہے، تم جاؤ، ابھی اس کے استعمال کا وقت نہیں آیا، جب ایسا موقع آئے گا تو پھر میں تمہیں کال کر لوں گا، شاکر سرات نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور عثمان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دوبارہ فوجی انداز میں سلوٹ مارا اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا خیمے سے باہر نکل گیا۔ عثمان کے جانے کے بعد شاکر سرات نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو خیمے کا پردہ ہٹا، اور ایک اور مسلح نوجوان اندر داخل ہوا۔ اسپیشل ٹرانسمیٹر لاؤ، شاکر سرات نے اسے تحقیرانہ لہجے میں کہا، اور نوجوان تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ٹرانسمیٹر تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر لا کر شاکر سرات کے سامنے میز پر رکھ دیا اور خود واپس چلا گیا۔
شاکر سرحد نے اس پر فریکوینسی سیٹ کی اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو چیف واز کالنگ ریڈ فائر اوور۔ شاکر سرحد نے بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس ریڈ فائرنگ اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ مشن پی کے متعلق کیا رپورٹ ہے اوور؟ شاکر سرحد نے تحقیقانہ لہجے میں پوچھا۔ مزید کوئی رپورٹ نہیں ملی جناب، میں نے عاطف سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کال ریسیو ہی نہیں ہو رہی اوور۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، ارد گرد کے علاقوں میں اپنے آدمیوں سے بات کرو، شاید کچھ معلومات مل جائے اوور۔ شاکر سرحد نے کہا، میں نے بہت کوشش کی ہے جناب لیکن اس ساری کارروائی کو انتہائی خفیہ رکھا جا رہا ہے اوور۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، پی ایم اے کے متعلق کیا رپورٹ ہے اوور؟ شاکر سرحد نے پوچھا۔ پی ایم بدستور ہسپتال میں ہے، اس کی حالت ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہوتی جا رہی ہے اور کبھی کبھی تو ڈاکٹر مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اطلاع ملی ہے کہ اسے کریمیا منتقل کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے اوور۔ ریڈ فائر نے جواب دیا، اس سے یہ فائدہ تو ہوگا کہ مین مشین مزید ملتوی ہو جائے گا اوور۔ شاکر سرحد نے کہا، یس سر، حالات تو اسی نہج پر جا رہے ہیں جناب اوور۔ یہ ریڈ فائر نے جواب دیا، اچھا مشن بی کے متعلق آخری اطلاع کے لیے کوشش جاری رکھو، جیسی کوئی اطلاع ملے مجھے فوراً بتاؤ، یہ موجودہ وقت میں بہت اہم ہے اوور اینڈ آل۔ شاکر سرحد نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ان کے چہرے پر امید وہم کی ملی جھلی کیفیت کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ مشن پی سے ان کا مطلب پاکیشا سیکرٹ سروس تھا اور پاکیشا سیکرٹ سروس کو جس طرح گھیرا گیا تھا ان سے ان کا بچ نکلنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے دل کے کسی کونے سے یہ آواز ضرور آتی تھی کہ پاکیشا سیکرٹ سروس کی اس طرح گرفتاری یا ہلاکت ناممکن ہے۔ شاید یہ اس سیکرٹ سروس کے سابقہ کارناموں کا اثر تھا۔ وہ چند لمحے غور کرتے رہے اور پھر وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اسرائیلی ایئر فورس کے لڑاکا اور بمبار جہازوں کا پورا اسکواڈرن کافی دیر تک میزائلوں کی بارش کرنے کے بعد واپس مڑ گیا۔ صحرا کی فضا میں دھماکوں کی گونج ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ جب جہاز واپس چلے گئے تو ایک ٹیلے کے پیچھے تقریباً ریت میں دفن عمران تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے انسانی چیخوں کے ساتھ ساتھ انسانی اعضاء کو بھی ہوا میں اڑتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر شدید دہشت کے آثار نمایاں تھے۔ میزائلوں کے پھٹنے کی وجہ سے ہر طرف ریت کا طوفان آیا تھا اور اس ریت نے اڑ کر اسے تقریباً ریت میں دفن کر دیا تھا۔ وہ ٹیلے کے پیچھے سے نکل کر تیزی سے تباہ شدہ ہیلی کاپٹروں کے ملبے کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے اس نے اپنے ساتھیوں کو مختلف جگہوں سے کھڑے ہوتے دیکھا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے خوفناک بمباری کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ فضا میں اڑنے والے انسانی اعضاء عاطف کے تھے، جو سب سے آخر میں ہیلی کاپٹر سے نیچے اترا تھا اور دوڑتے ہوئے میزائل کی زد میں آ گیا تھا، جبکہ چوہان خاصا زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے دونوں بازوؤں پر میزائلوں کے ٹکڑوں نے خاصے گہرے زخم ڈال دیے تھے۔ باقی افراد محفوظ تھے، معمولی سے زخم البتہ کئی افراد کو آئے تھے لیکن وہ قابل برداشت تھے۔ جولیا اور عمران نے مل کر چوہان کی مرہم پٹی کر دی تھی۔ چوہان بے ہوش تھا۔ عمران اس کے سینے کی مالش کر کے اسے ہوش میں لے آنے میں کامیاب ہو گیا اور چوہان کے کراہنے اور پھر آنکھیں کھولنے پر وہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس خوفناک بمباری نے عاطف کی قربانی لے لی۔ موجودہ حالات میں عاطف کی شہادت ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ بہرحال ٹیم بچ گئی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن اب یہاں سے نکلنے کی کرو کیونکہ ابھی جیپیں یہاں پہنچ جائیں گی۔ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اب باقی کتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ ہمارے پاس نہ تو خوردونوش کا سامان ہے اور نہ پانی، ایسی صورت میں ہم کیسے اس صحرا کو پار کریں گے؟ جولیا نے کہا، پانی کی بجائے میرا خون حاضر ہے اور خوردونوش کے لیے میرا گوشت بہت نرم اور مزیدار ہوگا، لیکن صرف جولیا کے لیے یہ سب کچھ حاضر ہے، باقی تو ظاہر ہے میری خوراک بن سکتی ہیں، میں ان کی نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور عمران کا یہ فکرہ گو بالکل بے موقع تھا، لیکن اس فکرے کا یہ اثر ضرور ہوا کہ سب کے چہرے پر اس خوفناک بمباری اور عاطف کی ہلاکت کی وجہ سے چھائی ہوئی مردنی یکلخت دور ہو گئی اور وہ سب مسکرا دیے۔ اس کے بعد وہ سب تیزی سے آگے بڑھنے لگے کیونکہ اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہ تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں پہنچنے والی جیپوں میں سے کوئی ایک جیپ اڑا لیں، چند لمحوں بعد جولیا نے کہا، اور اگر وہ جیپیں ہمیں اڑا کر عالم بالا تک چھوڑ آئیں تو؟ عمران نے جواب دیا۔ جولیا خوف بھرے انداز میں ہنس پڑی۔ وہ خاصی تیز رفتاری سے سفر طے کر رہے تھے۔ عمران بار بار کسی ٹیلے پر چڑھ کر پیچھے دیکھتا اور پھر انہیں آگے بڑھنے کا اشارہ کر دیتا۔ انہوں نے ابھی تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ اچانک عمران کی نظروں سے دور جاتی ہوئی 2 جیپوں کو دیکھ لیا۔ وہ جیپیں شمالاً جنوباً جا رہی تھیں جبکہ عمران اس کے ساتھیوں کا رخ مغرب کی طرف تھا۔ او جلدی کرو، قدرت نے بچ نکلنے کی سبیل پیدا کر دی ہے، جلدی کرو، دوڑو، ہم نے ان جیپوں کو روکنا ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور عمران کے ساتھیوں کے نڈھال خیموں میں جیسے
برقی توانائی کی لہریں سی دوڑ اٹھیں اور وہ پھر سب بے تحاشا ان جیپوں کی طرف دوڑ پڑے۔ جیپیں بھی اب رک گئی تھیں۔ شاید جیپوں میں سوار افراد نے بھی انہیں اس طرح صحرا میں پیدل بھاگتے دیکھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں عمران سب سے پہلے ان جیپوں تک پہنچ گیا۔ قریب پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ دونوں جیپوں میں دو مسلح فوجی تھے اور پچھلی سیٹوں پر جو سامان لدا ہوا تھا ان پر ترپالیں پڑی ہوئی تھیں۔ دونوں ملٹری جیپیں تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسموں پر چونکہ فوجی وردیاں تھیں اس لیے جیپوں میں مسلح فوجی سپاہیوں نے بھی جیپیں روک لی تھیں۔ عمران وغیرہ کے قریب پہنچتے ہی وہ چاروں فوجی جیپوں سے اتر کر 2-3 قدم آگے بڑھ آئے۔ ان چاروں کے چہرے پر انتہائی حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ کندھوں پر لٹکی ہوئی مشین گنیں البتہ انہوں نے اتارنے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ تم کسی رجمنٹ سے متعلق ہو؟ اس طرح ایک فوجی نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا تعلق اسرائیل رجمنٹ سے ہے، عمران نے اس کا فقرہ ختم ہونے سے پہلے ہی کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کا ٹریگر دبا دیا۔ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی وہ چاروں فوجی چیختے ہوئے ڈھیر ہو گئے۔ مشین گن سے نکلنے والی گولیوں کی بوچھار نے ایک لمحے میں ان کے جسموں کو چھلنی کر دیا تھا۔ اسی لمحے عمران کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ عمران نے تیزی سے آگے بڑھ کر جیپوں میں لدے ہوئے سامان پر سے ترپال ہٹائی اور پھر مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، یہ توپوں کے اسپیئر پارٹس ہیں، جلدی اتارو ان سب کو، جلدی کرو، وہ لوگ کسی بھی لمحے ہمارے سروں پر پہنچ سکتے ہیں۔ عمران نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی جیپوں میں لدے ہوئے سامان پر پل پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے جیپیں خالی ہو گئیں اور پھر ایک جیپ کا اسٹیئرنگ عمران نے سنبھالا جبکہ دوسری جیپ صفدر نے سنبھال لی اور باقی ساتھی اچھل کر سوار ہو گئے۔ سپاہیوں کی مشین گنیں البتہ انہوں نے اچک لی تھیں۔ دوسرے لمحے دونوں جیپیں انتہائی تیز رفتاری سے دوڑنے لگیں۔ عمران نے جیپ کا رخ شمالاً جنوباً کی بجائے موڑ کر مغرب کی طرف کر دیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کرنل ڈائیوڈ کی جیپیں ان کی لاشیں تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کے قریب نہ دیکھ کر وہ اسی طرف کو جیپیں بھگائیں گے اور وہ ان کے آنے سے پہلے شط میں داخل ہو جانا چاہتا تھا۔ دونوں جیپیں خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی گئیں اور پھر تھوڑی دیر بعد کھجوروں کے جھنڈ کے ایک طویل سلسلے کو کراس کر کے وہ کھیتوں کے درمیان ایک کچی سڑک پر پہنچ گئے۔ اب آبادی کے آثار دور سے نظر آنے لگ گئے اور پھر عمران نے ایک پرانی فضا کے خاصے بڑے مکان کے سامنے جیپ روک دی۔ اس مکان کا لکڑی کا پرانا پھاٹک بند تھا۔ عمران اچھل کر نیچے اتر آیا۔ ٹائیگر اور صفدر، تم دونوں ان جیپوں کو آگے لے جاؤ اور پھر انہیں اس طرح موڑ کر خاصے فاصلے پر چھوڑ کر کسی اور راستے واپس آ جاؤ تاکہ اگر کرنل ڈائیوڈ پیچھے آئے بھی صحیح تو وہ ٹائروں کے نشانات سے مغالطہ کھا کر آگے نکل جائے۔ ہم اس مکان میں ہوں گے، جاؤ، ہری اپ، عمران نے نیچے اترتے ہی کہا اور ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ٹائیگر نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ دوسرے لمحے دونوں جیپیں جھٹکے سے آگے بڑھ گئیں۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس نے لکڑی کے پھاٹک کو دھکیلا۔ پھاٹک اندر سے بند نہ تھا اس لیے کھل گیا اور وہ سب تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ مکان کا احاطہ خاصا بڑا تھا۔ سامنے دو بڑے کمرے نظر آ رہے تھے جن کے سامنے ایک برآمدہ تھا۔ پورا مکان کچی مٹی کا بنا ہوا تھا اور بالکل دیہاتی انداز کا تھا۔ عمران نے چوہان کو پھاٹک بند کرنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ سب ہاتھوں میں مشین گنیں پکڑے آگے بڑھنے لگے۔ چوہان، تم یہیں پھاٹک کے قریب ہی رہو، ٹائیگر اور صفدر واپس آئیں گے، عمران نے اندر جاتے ہوئے مڑ کر چوہان سے کہا اور چوہان وہیں رک گیا اور پھر انہوں نے چند ہی قدم اٹھائے ہوئے ہوں گے کہ ایک کمرے سے انتہائی موٹے جسم اور چھوٹے قد کا عرب باہر نکلتا نظر آیا۔ اس کی سیاہ رنگ کی داڑھی اس سلسلے آدھے پیٹ پر پھیلی ہوئی تھی کہ خبردار ورنہ بھون ڈالیں گے، عمران نے اسے دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا اور موٹے عرب کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ گئیں۔ اس کا چہرہ یکلخت زرد پڑ گیا تھا۔ عمران دوڑ کر اس کے قریب پہنچ گیا اور اس نے مشین گن کی نال اس کی بے تحاشا پھیلے ہوئے ابھرے ہوئے پیٹ پر جما دی۔ موٹا عرب بری طرح کانپ رہا تھا۔ عمران کے ساتھی تیزی سے کمروں میں گھس گئے لیکن چند لمحوں بعد ہی وہ باہر آ گئے۔ اور کوئی نہیں ہے؟ تنویر نے واپس آ کر کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے سخت لہجے میں موٹے عرب سے پوچھا۔ میں شیخ سالم ہوں، موٹے عرب نے خوف کی شدت سے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ ٹرانسمیٹر اندر گھاس میں چھپا ہوا تھا، اچانک جوریہ نے اندر سے نکلتے ہوئے عمران سے کہا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک جدید قسم کا ٹرانسمیٹر تھا۔ اس ٹرانسمیٹر کو دیکھتے ہی شیخ سالم کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ تو تم اسرائیلیوں کے ایجنٹ ہو؟ ہوں، عمران نے ٹرانسمیٹر دیکھ کر ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اسرائیلیوں کے؟ شیخ سالم کے جسم کو عمران کا فقرہ سن کر ایک زوردار جھٹکا لگا۔ تم اسرائیلی فوجی نہیں ہو؟ شیخ سالم نے بری طرح ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا تعلق ریڈ فائر سے تو نہیں؟ آتف کو جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ریڈ فائر؟ آتف
نہیں جناب، میں تو غریب دیہاتی ہوں، یہ مشین باہر کھیتوں میں پڑی تھی، اٹھا لایا جناب، میں بالکل بے قصور ہوں۔ بالکل جناب، شیخ سالم نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے پھاٹک کھلا اور صفدر اور ٹائیگر اندر آ گئے، لیکن ان کے جسموں پر مقامی عربی لباس تھا، فوجی وردیاں نہ تھیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اندر آ گئے۔ لباس کیسے بدل گیا؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ کرنل ڈیوڈ کی جیپیں اس علاقے میں پہنچ چکی ہیں، اس لیے ہمیں پہچان لیا جاتا۔ چنانچہ ہم نے 2 مقامی عربوں کو یہاں سے دور آبادی کی ایک گلی میں گھیر کر بے ہوش کر لیا اور ان کا لباس اتار کر اوپر پہن لیا۔ صفدر نے قریب آتے ہوئے جواب دیا، کرنل ڈیوڈ کی جیپیں پہنچ چکی ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ صحرا کی طرف سے 10 کے قریب جیپیں مختلف راستوں سے چھت کی حدود میں داخل ہوئی ہیں، اب وہ تلاشی شروع کر رہے ہیں۔ میں نے ایک عرب کو یہ کہتے سنا ہے، اسے روک کر فوجیوں نے ہمارے بارے میں پوچھا تھا۔ صفدر نے جواب دیا، آپ لوگ اسرائیلی فوجی نہیں ہیں؟ اوہ، کہیں آپ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے آدمی تو نہیں؟ شیخ سالم جو خاموش کھڑا صفدر اور عمران کے درمیان انگریزی میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا، بوکھلاتے ہوئے انداز میں بول پڑا، تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اور ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا، کرنل کے ڈیوڈ کی جیپیں کسی عام آدمی کا تعاقب نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ فوجی وردیوں میں ہیں، اس لیے میں آپ کو نہ پہچان سکا۔ نہیں، میرا نام شیخ سالم ہے اور میں شت ہوں ریڈ فائر کا چیف ہوں۔ مجھے چیف کی طرف سے خصوصی ہدایات دی گئی تھیں کہ آپ لوگوں کو صحرا میں GP5 اور ریڈ آرمی نے گھیر لیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یہاں تک پہنچے تو اس کی ہر ممکن امداد کی جائے۔ ہمارے آدمی پورے شہر میں آپ کی ٹو میں ہیں اور یہ اتفاق ہے کہ آپ براہ راست میرے پاس پہنچ گئے ہیں، شیخ سالم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی ثبوت دو، تم واقعی ہی ریڈ فائر سے متعلق ہو؟ عمران نے بے یقینی کے انداز میں پوچھا، کیونکہ ایسے حالات میں کسی پر اندھا دھند اعتماد کرنا انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ میں آپ کی بوس سے بات کروا دیتا ہوں، آپ خود ہی تسلی کر لیں، شیخ سالم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹرانسمیٹر پر؟ ارے نہیں، ٹرانسمیٹر مت استعمال کرنا، وہ فوراً چیک ہو جائے گا۔ اگر ٹرانسمیٹر کا مسئلہ ہوتا تو میں کب کا بات کر چکا ہوتا۔ ابھی تک ہم اس لیے محفوظ رہیں کہ ہم نے ٹرانسمیٹر استعمال نہیں کیا، عمران نے زور سے کہا۔ عمران نے زور دے کر کہا۔ تو پھر میں کیا ثبوت دے سکتا ہوں؟ شیخ سالم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، اچانک مکان کے باہر 2-3 جیپیں رکنے کی آواز سنائی دی۔ اوہ، وہ آگے، عمران نے ہونٹ بھینچ کر کہا، آئیے میرے ساتھ جلدی، شیخ سالم نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر وہ رفتاری سے دوڑتا ہوا کمرے کی طرف لپکا۔ عمران اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے لپکے۔ شیخ سالم تیزی سے کمرے میں پڑے ہوئے گھاس کے بڑے گٹر کے پاس پہنچا اور اس نے گھاس کے قریب دیوار پر زور سے پیر مارا۔ دوسرے لمحے کچی دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہو گیا، جس میں سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ نیچے تہہ خانے میں چلے جائیں، شیخ سالم نے کہا، اور عمران نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا، اور آخر میں خود بھی نیچے اتر گیا۔ شیخ سالم نے دوبارہ پیر مار کر دروازہ بند کر دیا اور پھر تیزی سے واپس مڑا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا، دیوار کا دروازہ بند ہو گیا اور دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ مشین گن ہاتھ میں پکڑے عمران تیزی سے اسے کراس کرتے کمرے کے دروازے کی طرف آ گیا اور اس دروازے کا سسٹم سمجھ گیا تھا، اس لیے اسے باہر آنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ وہ برآمدے میں پہنچ کر دروازے کی پٹکی اونٹ میں رک گیا۔ دراصل وہ چوہے دان میں پھنس کر بے بس نہ ہونا چاہتا تھا۔ اسے ابھی تک شیخ سالم پر مکمل اعتماد نہ ہوا تھا، اس لیے وہ خود صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ شیخ سالم اب انتہائی تیز رفتاری سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا پھاٹک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھاٹک کو باہر سے انتہائی بے وردی سے پیٹا جا رہا تھا۔ شیخ سالم نے قریب جا کر جلدی سے پھاٹک کھول دیے۔ دوسرے لمحے 20 کے قریب فوجی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے تیزی سے اندر داخل ہوئے، اور ان میں سے ایک نے چیخ کر شیخ سالم کو ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا۔ شیخ سالم نے ہاتھ اٹھا لیے۔ باقی فوجی تیزی سے ادھر ادھر پھیل گئے، لیکن وہ کمپاؤنڈ تک محدود رہے اور برآمدے یا کمروں کی طرف نہ آئے تھے۔ فوجی وردیوں میں خطرناک لوگ ادھر آئے ہیں، بتاؤ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ایک فوجی نے چیخ کر شیخ سالم سے کہا۔ خطرناک لوگ جناب، یہاں تو کوئی نہیں آ رہا، میں اندر سو رہا تھا، غریب و دیہاتی ہوں جناب، یہاں کون آ سکتا ہے؟ شیخ سالم نے خوف سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو، سیدھی طرح اگل دو، کہاں چھپایا ہے انہیں؟ اس فوجی نے مشین گن کی نال شیخ سالم کے ابھرے ہوئے پیٹ پر زد سے دباتے ہوئے کہا۔ شیخ سالم کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ جج صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، شیخ سالم نے کہا، اور عمران سمجھ گیا شیخ سالم صحیح آدمی ہے۔ مارگر چیک کرو، ایک ایک اینٹ چیک کرو جلدی سے، اسی آفیسر نے چیخ کر کہا، اور فوجی تیزی سے برآمدے اور کمروں کی طرف دوڑ پڑے۔
عمران سانپ جیسی تیزی سے واپس مڑا اور چند ہی لمحوں میں وہ دوبارہ سیڑھیوں پر پہنچ کر دروازہ بند کر چکا تھا، البتہ وہ بند دروازے کے ساتھ ہی کان لگائے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھی نیچے تہہ خانے میں تھے اور عمران کو یہاں سے صاف نظر آ رہے تھے۔ عمران نے اشارہ کر کے انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا۔ چند لمحوں بعد کمرہ بھاری بوٹوں سے گونج اٹھا۔ واقعی ہی فرش اور دیواروں پر مشین گنوں کے بٹ مار مار کر چیک کیا جا رہا تھا کہ کہیں کوئی تہہ خانے تو نہیں۔ عمران نے اس جگہ پر ہاتھ روک کر اسے زور سے دبا رکھا تھا جہاں سے دوسری طرف سے ضرب لگا کر دروازہ کھولا جا سکتا تھا، نہ کہ اگر عین اس جگہ ضرب لگ بھی جائے تو عمران کی طرف سے دباؤ ہونے کی وجہ سے میکانزم حرکت میں نہ آ سکے۔ اور پھر وہی ہوا، ایک ضرب عین اس جگہ پر لگی لیکن عمران کے حفظ ماتکتم کی وجہ سے خطرہ ٹل گیا، ورنہ یقیناً دروازہ کھل جاتا۔ چند لمحوں بعد بھاری بوٹوں کی آوازیں دوبارہ گیٹ کی طرف جاتی سنائی دی اور عمران دوبارہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اور پھر جب عمران برآمدے میں پہنچا تو اس نے شیخ سالم کو پھاٹک بند کر کے تیزی سے واپس آتے دیکھا۔ چلے گئے یہ لوگ؟ عمران نے اس کے برآمدے سے پہنچتے ہوئے پوچھا۔ او ہاں جناب، اللہ نے معجزہ دکھایا جناب، ایک فوجی نے عین اس جگہ مشین گن کا بوٹ مارا تھا جہاں ضرب لگانے سے دروازہ کھلتا ہے، میری تو روح فنا ہو گئی جناب۔ لیکن جناب معجزہ ہوا کہ اتنی زوردار ضرب لگنے کے باوجود نمودار نہ ہوا۔ واقعی اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے بندوں کو اپنے معجزے دکھا دے۔ شیخ سالم نے بڑے قدرت مندانہ لہجے میں آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے کہا، اللہ میاں معجزے دکھانے کے لیے بندے بھی بھیجا کرتا ہے، اب دیکھو اس قدر موٹاپے کے باوجود تمہاری تیز رفتاری ایک معجزہ نہیں ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور شیخ سالم ہی کر کے ہنس پڑا۔ ہنسنے کی وجہ سے اس کا پیٹ اس طرح تھرتھرانے لگا جیسے ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر پھینکنے سے لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور عمران کو اپنا خالہ زاد قاسم یاد آ گیا، وہ بھی ایسا ہی موٹا اور شیخ سالم کی طرح معصوم ذہن کا مالک ہے۔ اچھا اب یہ تھرتھرا کر ہنسنا بند کرو، پہلے یہ بتاؤ کہ اب یہاں سے تل ابیب جانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تل ابیب جناب، میں نے ایک سادہ طریقہ سوچا تھا۔ جب چیف باس نے مجھے کہا کہ اگر پاکیزہ سیکرٹ سروس یا اس کے کسی آدمی کا پتہ چل جائے تو اسے تل ابیب پہنچا دو، تو میں نے طریقہ سوچنا شروع کر دیا۔ بس میں سوچتا رہا، شیخ سالم نے کہا، اور سوچتا ہی رہا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اس کا فکرہ مکمل کیا تو شیخ سالم ایک بار پھر تھرتھرا کر ہنسنے لگا۔ عمران اسے ہنستا ہوا چھوڑ کر تہہ خانے کی طرف مڑ گیا۔ پھر اس کی آواز دینے پر اس کے ساتھی تہہ خانے سے واپس کمرے میں آ گئے اور تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ ہاں تو شیخ سالم، تمہاری سوچ کا کچھ نتیجہ بھی نکلا یا ابھی تک سوچ ہی رہے ہو؟ عمران نے شیخ سالم سے ایک بار پھر مخاطب ہو کر کہا، جناب نتیجہ نکلا تو نہیں، البتہ میں نے نکال لیا ہے جناب، میں آپ سب کو گشتی قہوہ خانے کی شکل میں تل ابیب لے چلوں گا۔ شیخ سالم نے کہا، گشتی قہوہ خانہ وہ کیا ہوتا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا اور عمران کے ساتھی بھی یہ الفاظ سن کر حیرت سے شیخ سالم کو دیکھنے لگے۔ جناب ہمارے یہاں قہوہ خانوں کا بڑے قدیم عرصے سے رواج چلا آ رہا ہے۔ مخصوص قسم کی بیل گاڑیوں میں قہوہ کی بھری ہوئی صحرائیاں دے کر چلتے ہیں اور مخصوص قسم کا لباس پہن کر ایک عورت بڑے نازو انداز سے گاہکوں کو قہوہ دیتی ہے اور مرد ان بیل گاڑیوں کے آگے مخصوص قسم کا ناچ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اس طرح سفر طے کر لیا جاتا ہے اور کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ میں نے عورت بیل گاڑیوں قہوے کی مخصوص صحرائیوں اور مخصوص لباسوں کا انتظام کر لیا ہے، اگر آپ پسند کریں تو ایسا کر لیتے ہیں۔ شیخ سالم نے بڑے معصوم سے انداز میں کہا، کنر ڈائیوڈ بہت شکی مزاج آدمی ہے، وہ باقاعدہ چیکنگ کرے گا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جناب یہ عربوں کی مخصوص رسم ہے اور جناب اس قافلے کو ہمارے ہاں تقدس کا درجہ حاصل ہے، اور اسے چیک کرنے کا مطلب ہے ہمارے مقدس رواج کی توہین، اور اسرائیلی چاہے کچھ کر لیں وہ ہمارے تقدس کی توہین نہیں کر سکتے، ورنہ سارے عرب ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ شیخ سالم نے بڑے باعتماد لہجے میں کہا اور عمران اس موٹے شخص کی معصومیت پر دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ اسرائیل پوری دنیا کے مسلمانوں کے مقدس مقامات کی توہین کرنے پر تلا ہوا ہے، اور یہ موٹا اس کشتی قہوہ خانے کو اتنا مقدس بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آزمانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور سنو، ایک عورت ہوتی ہے یا دو تین؟ عمران نے پوچھا۔ جتنی بیل گاڑیاں اتنے ہی عورتیں، ہر بیل گاڑی کے ساتھ 4 مرد ہوتے ہیں، شیخ سالم نے بتایا۔ زیادہ سے زیادہ کتنی بیل گاڑیاں ہوتی ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ 4 جناب، شیخ سالم نے جواب دیا۔ اس طرح ہم کتنے مہینوں میں تل ابیب پہنچیں گے؟ عمران نے جان بوجھ کر مہینوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جناب ہم بیل گاڑیوں پر صرف عطاکیہ تک جائیں گے، وہاں سے ہم کاروں کے ذریعے بڑی آسانی سے آگے سفر کر سکتے ہیں، اور عطاکیہ یہاں سے صرف 12 کلومیٹر ہے اور یہ فاصلہ ہم زیادہ سے زیادہ 4 ساعتوں میں طے کر لیں گے جناب، شیخ سالم نے کہا، اور عمران نے اس پر زیادہ منتبہ انداز میں سر ہلا دیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ شیخ سالم ذہنی طور پر اتنا معصوم بھی نہیں ہے جتنا وہ اسے سمجھ رہا ہے۔ جناب میرے منصوبے کے مطابق ہم یہاں سے عطاکیہ جائیں گے، وہاں سے میرے آدمی آپ کی جگہ لے لیں گے جو اس کشتی قہوہ خانے کو تل ابیب لے جائیں
تاکہ اگر کسی کو شک بھی ہو تو دور ہو جائے۔ شیخ سالم نے کہا، گڈ، واقعی یہ اچھا آئیڈیا ہے، سادہ اور معصوم سا۔ بہرحال ٹھیک ہے، تم انتظار کرو، 4 بیل گاڑیاں تیار کرو، 10 آدمی ہم ہیں، 4 آدمی تمہاری بیل گاڑیاں ہانکیں گے، ایک ساتھ تم جانا اور 3 عورتیں ساتھ لے لینا۔ عمران نے شیخ سالم کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، 3 عورتیں، 4 مرد اور 1 میں، مگر جناب ہر بیل گاڑیوں پر ایک عورت کا ہونا لازمی ہے، اور پھر جناب ناچنے والے بھی ضروری ہیں، وہ قافلے بنا لیتے ہیں۔ شیخ سالم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہمارے ساتھ ایک عورت ہے جس کے ناز نخرے تمہاری 3 عورتوں سے بھی زیادہ ہیں، باقی رہے ناچنے والے، تو تم فکر نہ کرو، ہم ناچنا بھی جانتے ہیں اور نچانا بھی۔ عمران نے مسکرا کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، لیکن عمران صاحب، یہ کوئی مخصوص رقص ہوگا جو ہمیں کیپٹن شکیل نے کہا۔ موت کے رقص سے مشکل کوئی رقص نہیں ہوتا کیپٹن، اور جو لوگ موت کا رقص جانتے ہیں وہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ آدمیوں سے مسئلہ خراب بھی ہو سکتا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ واقعی ہی ان سب کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ ختم شد۔ امید ہے آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو معزز ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے ناول کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔